السلام علیکم ناظرین یہ شہر یروشلم کا کوئی خاموش اور ویران علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ ناظرین، موت کی اس خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، اور وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس عبرتناک واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذی الکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام دیا ہے۔ ناظرین، حضرت حزقیل کے بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن الجود یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر سا ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدہ پر فائز ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد اور کینہ معاشرے میں سرایت کر چکے تھے۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے اور ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج ان کے مذہب کا حصہ بن چکے تھے، اور قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن اس واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ ناظرین، بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشین گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین، 550 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہ گار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نئی روح پیدا کرو۔ ناظرین، مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک روز یہ لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے، اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ ناظرین، واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔
بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہوئے اور دو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ناظرین، ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان لوگوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن یوں ہی پڑی رہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل اور اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ علیہ السلام اب دیدہ ہو گئے اور اللہ رب العزت کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات جیسے ہی جاری ہوئے، 70,000 لاشیں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ اس سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ ناظرین، حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے متعلق اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ہونا ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی بھی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تدبیر الہی کے تابع ہے اور تدبیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔